سب کو ہماری جانب سے بہت بہت عید مبارک۔ پھر سے ایک غیر روایتی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ عید کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ موضوع بدل دیتا ہوں، کچھ حالات، واقعات، معاملات بھی اجازت نہیں دیتے، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ پروگرامات کے اندر کچھ نہ کچھ سنجیدہ گفتگو ہو ہی جاتی ہے۔ پر عید پر کوشش کرتا ہوں کہ صرف ہنسی مذاق تک ہی محدود رہوں، ہلکی پھلکی باتیں کروں، آپ لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹوں، اور اس سلسلے میں آج آغاز میں ہی اپنے مہمان کا تعارف کراتا چلوں۔ عتیق میر صاحب، جو کہ ملک کے معروف تاجر صنعت کار رہنما ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں عتیق میر صاحب آپ کو۔ تھینک یو۔ عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت۔ آپ کو بھی مبارک، اہلیان وطن کو بھی عید مبارک، اور جن لوگوں نے حج کیا ہے اللہ قبولیت فرمائے آمین۔ اور اعلیٰ درجات میں ان کی دعاؤں کو اور مقبول کرے، اور جنہوں نے حج نہیں کیا اللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سعادت حج کی عطا سعادت فرمائے۔ عطا فرمائے، آمین۔ یہ بھی بڑا ضروری ہے نا، کیونکہ حج کی خواہش بہت سارے مسلمانوں کے دل میں ہوتی ہے۔ استطاعت، نیت اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ یقین جانیے وہاں کی کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا انسان۔ جس طرح کوئی خوشبو ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ وہ کیسی ہے، بالکل صحیح کہہ۔ اس طرح کوئی رنگ ہے، کوئی لفظوں سے نہیں بتا سکتا، کوئی مثال بھی نہیں دے سکتا۔ تو وہاں خصوصاً وہ لوگ جو پہلی مرتبہ حرم میں داخل ہوتے ہیں، ان کی نظر خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دل میں بہت ساری دعاؤں کی ایک تمنا لے کر جاتے ہیں، ایک ہوتی ہے کہ پہلی نظر پر میں یہ مانگوں گا تو کچھ دکھے گا تو مانگے گا۔ آنسوؤں کی ایسی جھڑی اور ٹانگوں میں ایسی جنبش، ایسی کپکپاہٹ پورے وجود میں بیان سے باہر نہیں کہہ سکتا کیا ہے۔ اللہ پاک سب کو سعادت نصیب کرے آمین، کہ آمین، وہ دیار نبی اور اللہ پاک کے گھر کی زیارت کریں۔ اور شروع میں ہی انہوں نے ایسی بات کر دی کہ دل کی خواہش لبوں پر آ گئی، اور بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے حج نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سعادت نصیب کرے۔ یہ بڑی نعمت ہے، انسان کو مل جائے تو بڑی بات ہے۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے کہا کہ وہاں دیکھ کے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو جاتی ہے، یقین کریں میری تو آنکھیں ابھی سے ہی جو ہیں وہ نم سی ہو گئیں، یہ سوچ کر، اس خوشی کے بارے میں سوچ کر، خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، اس خوشی کے بارے میں سوچ کر جو کعبہ کو دیکھ کر ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کی جانب آؤں گا۔ عید قرباں ہے، اور آپ کو پتہ ہے بڑی عید کے اندر مشقت بڑی، اور مشقت اس عید میں اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ جس کام کو بہت سہل ہونا چاہیے اس شہر میں وہ کام بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ جانور کا انتخاب کرنا، اور پھر جانور کے انتخاب میں آج کل تو عجیب و غریب سوالات ہیں جو کہ فیملی شو میں کیے بھی نہیں جا سکتے۔ تو اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جانور کو گھر تک پہنچانا وہ ایک علیحدہ معمہ ہے جس کو حل کرنا پڑتا ہے، اور پھر جب جانور گھر پہنچ جائے تو پھر کسائی کی تلاش، جو کہ بالکل اتنا مشکل ایک عمل ہے کیونکہ کسائی آج کل ملنا مشکل ہے۔ کسائی اور رشتہ دار دونوں عید پر مل جائیں تو بڑی قسمت ہوتی ہے۔ یہ قصائی تو مل جاتے ہیں، اچھا، جانوروں کا قصائی مشکل سے ملتا ہے۔ اچھا، ان میں بھی موسمی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں کل بلکہ اگلے دن ذکر بھی کر رہا تھا کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہونی چاہیے۔ تو کسائی اگر اناڑی ہو نا تو پھر ان سے قربانی جب کرواتے ہیں تو ان میں سے چند لوگ کوتاہی یا غلطی کر دیتے ہیں۔ میرے خیال سے نیت ان کی بھی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ان کو کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو وہ کوتاہی اور غلطی کر دیتے ہیں۔ اس نظام کے بارے میں بھی آپ چھوٹے تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں، سر کوئی آسانی پیدا کریں، کوئی سسٹم ایسا ہو کسائیوں تک رسائی آسان ہو جائے۔ دیکھیں، یہ تکلیف ہوتی ہے بات سوچ کر کہ پاکستان جو ایگری بیس ملک ہے، جی، زراعت کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے یہاں، اور جو بھی ایگری بیس ملک ہوتے ہیں وہ لائیو اسٹاک کی سہولت ہوتی ہے، بالکل آسان ہوتا ہے وہاں یہ مویشی پالنا۔ جی، مویشی پالنا بھی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہالینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، ڈنمارک ہے، مکھن کے ایکسپورٹرز ہیں، پنیر کے جناب یہ ایکسپورٹرز ہیں۔ جانوروں کو پالنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو چرانا، یہ انبیاء علیہم السلام سے منسوب ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ ہاں، میں جو بات کر رہا ہوں
کہ ایگری بیس ملک میں جی چرواہے کے لیے آسان ہوتا ہے، وہ ماحول بن جاتا ہے جس میں آپ مویشی پالتے ہیں. تو یہاں تو اس کی نہ کمی ہونی چاہیے اور نہ ہی ان کی یہ جو قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں. لیکن چونکہ پورا نظام زراعت کا سلسلہ بگڑ چکا ہے، کسان بیزار پریشان ہیں، پھر اس کے بعد آگے اس سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر عید قرباں پر جس طرح مویشیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو بڑی دشواری ہے. اس پر میں حکومت سے صرف یہ کہوں گا کہ وہ کم از کم پاکستان کی جو ایک زرعی حیثیت ہے اس کو بحال کرے، کسان کو پوری سہولتیں دی جائیں. اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ یہ غلہ بانی کے جو معاملات ہیں یہ بھی بہتر ہو جائیں گے. پاکستان ایکسپورٹر ہو جائے گا، چاہے چاول ہو، گندم ہو، جو کچھ بھی ہے، بجائے کہ ہم باہر سے کبھی چینی درآمد کر رہے ہیں، کبھی ہم گندم درآمد کرتے ہیں. یہ ایسی بات ہے جسے کسی سمندر میں مچھلیاں کم پڑ جائیں اور باہر سے مچھلیاں پانی میں ڈالی جائیں. تو دوسری بات آپ نے قصابوں کی تو اس پر جس طرح یہ ایک وقت تھا، میں دیکھتا قانون نافذ کرنے والے ادارے، ثقیل اردو میں انہوں نے کہا قصاب، کسائی کو قصاب بھی کہتے ہیں بھائی، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ قصاب کہتے ہیں ان کو. وہ قصاب منہ سے کچھ اور نکلنے والا تھا، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں انہیں عزت دے کے، لیکن میں نہیں کہوں گا، معذرت. پڑھے لکھے جو قصاب ہیں وہ قصائی کہنے میں برا مانتے ہیں، لیکن چلے وہ تہذیب اپنی جگہ. جی تو مجھے بھی ایسا پالا پڑا ایک مرتبہ، میں نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر میں جو گوشت میں پہچان ختم ہو گئی کہ پٹ کون سی ہے، چانپ کو، جی ایک ہی طرح کا بغدہ چلا پورے بکرے کے اوپر. جی میں غصے میں آ گیا، میں نے اس کا بیگ چیک کیا تو اس میں مجھے کچھ ایسے اوزار نظر آئے جو پلمبرنگ کے تھے، جیسے پانا تھا. تو میں نے کہا یہ ایک قصاب کے بیگ میں پانا، رینچ پانا، پلاس، اس کا کوئی تصور بنتا نہیں ہے. تو میں اس پہ برہم ہوا. تو اس نے کہا جی میں سیزن پر بچوں کے لیے 2 پیسے کماتا ہوں. تو بس ہمارا کام تو پھر اسی طرح کا ہے. اور آپ دیکھیں میرے پیسے بھی مناسب لیے ہیں. تو میں نے کہا تو نے پیسے تو مناسب لیے ہیں لیکن میرے بکرے کی تو نے شکل ہی بگاڑ دی. لوگ کیونکہ اس میں جو موسمی ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں تو نہیں پتہ لگتا، کوئی سرٹیفکیٹ تو اس چیز کا ہے نہیں. ایک تو عید قرباں پہ جانور مہنگا، اس پر اس کے گوشت کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالت، تو لوگوں کو دکھ ہوتا ہے. جی اور ساتھ میں یہ ہے کہ یہ لوگ جو موسمی، انہوں نے قصاب کہا، موسمی قصاب ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ کھال بھی بگاڑ دیتے ہیں. کھال کو یہ کاٹ دیتے پھر کھال ضائع ہو جاتی ہے. اگر ہاں یہ قصائی ہوتے ہیں، قصاب نہیں ہوتے. تو میں یہ بات کہنے چلا ہوں جس طرح یہ آلائشیں اٹھانے میں ایک ذمہ داری ہے اداروں کی، اسی طرح کھالیں چھیننے کے واقعات پہ پولیس متحرک ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں لیکن اب کھالیں اٹھانے کا جو نظام ہے بہتر ہو گیا. وہ کھالیں اٹھانے کا نظام تو خیر بہتر ہو گیا ہے، وہ تو ایک بڑی گہری بات ہے، بلکہ وہ سیاسی بات ہے، وہ رہنے دیں. لیکن یہ علائشیں اٹھانے کا، اور جسے عام زبان کے اندر آپ لوگ تو اجڑی کہہ کے پھینک دیتے ہیں، یہ بڑی قیمتی ہو گئی ہے آج کل. تو اس کو اٹھانے کا نظام بھی بہت اچھا ہو گیا ہے، جو پہلے سے بہتر ہوا ہے میرے خیال سے. تو انتظامیہ اور پولیس کو چاہیے کہ یہ اس بات پہ نظر رکھے، یہ جو عید کے دن یہ قصاب کہ کوئی غلط لوگ کسی کا جانور خراب نہ کریں. دیکھیں پتہ اس وقت لگتا ہے کہ جب وہ اس کی کھال اتارنے کے مرحلے پہ آتا ہے. حالانکہ ہمارے ملک کی مہارت کا پتہ تب چلتا ہے. ہمارے ملک میں تو ہمارا یہ قومی کھیل ہے کھال اتارنا، بڑا آسان ہے، ہم ایک دوسرے کی کھال اتارتے ہیں. یہ تو پھر جانور ہے. تو یہاں پہ آ کے ہم نے دیکھا کہ وہ قصاب جو ہے، یہ تمثیل نگاری تھی بھائی، کہیں آپ لوگ حقیقت نہ سمجھ لیجیے گا. قصاب کا کیا کام کہ وہ کھال اتارنے میں کوئی خرابی کریں. یہ بھی ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ موضوع اس لیے لے آیا کیونکہ بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ عوامی سوچ اور عوامی فکر کے آدمی، اس کے باوجود کہ آپ بہت مہذب اور تہذیبی یافتہ شخص ہیں، لیکن یہ ایسے معاملات ہیں جو کہ روزمرہ کے معاملات ہیں. اگر ہم انہیں آج ڈسکس نہیں کریں گے نا اور میڈیا پر صرف میکرو گفتگو کرتے رہیں گے تو پھر معاملات حل کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن آپ نے اپریشیٹ نہیں کیا. دیکھیں پچھلے چند سالوں کے اندر یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ علائشوں کو صحیح سے اٹھانے کا تھوڑا بہتر ہوا. بالکل اپریشیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کی پسندیدہ سیاسی جماعت نہیں ہے اس وقت شہر کی
نہیں جو اچھا کام نظامت کرے، نے لیکن کام تو اچھا کیا نا، تعریف تو کر دینی جو چاہیے۔ اچھا کرے وہ ہماری جماعت ہے۔ اور یہ میں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب تعفن پھیل جاتا تھا محلوں میں، ارے اور کوئی دنوں آلائش نہیں مہینوں ہوتا، ادھر جاتے تھے، میں نے تو یہ دیکھا ہے۔ عید قربان گزر جاتی تھی، ان گنت لوگوں کو میں دیکھا بیمار ہو گئے، ہاں بیماریوں کی وجہ سے محلوں میں لوگ گھروں میں بیٹھنا مشکل ہوتا تھا۔ اتنی بو آتی اب تھی، فرق ہے، بہت فرق ہے۔ کافی فرق ہے۔ ٹھیک ہے وہ لوگوں کو گلا بھی ہے بعض علاقوں کے، لیکن بہرحال بہتری ہے، اور آپ کے پروگرام سے میری میسج پہنچے کہ اور بہتر بنایا جا سکتا اور ہے، بہتر بھی کیا جا سکتا ہے۔ آلائشیں کم از کم جی جی، یہ اٹھانے میں کوئی تساہل نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں اس میں ایک چیز یہ بھی آ گئی کہ ماضی میں لوگوں کو اس کے قیمتی ہونے کا پتہ نہیں تھا۔ اب کیا ہے کہ جب سے ان کو پتہ لگا ہے کہ یہ علائشیں بھی بک سکتی ہیں، اور یہ جو اوجڑی جو کہلاتی ہے اس کے اندر بھی کچھ نرشمنٹ وغیرہ ہے، آرگنز کھاتے ہیں لوگ، اور شہر کراچی کے اندر تو بہت زیادہ یہ کھانے پینے کا ٹرینڈ آ گیا۔ پہلے آرگنز نہیں کھاتے تھے لوگ، مطلب ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، اب تو یہ میں نے سنا ہے تلی وغیرہ یہ سب چیزیں لوگ کھانا شروع ہو گئے ہیں، تو پہلے نہیں کھاتے تھے۔ میں ویسے عام طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب میں نے ابھی جو ٹرینڈ دیکھا ہے، تو اب یہ ہے کہ اب تو اس کی قیمتی جب سے ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو جلدی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس بات میں بھی پنہا ایک راز ہے۔ جی وہ صفائی کے لیے کچھ ایسے ادارے ہیں جو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کو ریفائن کر کے صاف ستھرا کر کے، تو یہ بھی یہ اس کی میں اس لیے ایک سبب یہ بھی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی پذیرائی ہے۔ پہلے نہیں تھا لوگوں میں کو تو کہتا ہوں جس دن کچرے سے بجلی بنانے والا پلانٹ بھی یہاں لگ گیا، تو آپ دیکھیں کچرے کے لیے چھینا جھپٹی ہو۔ بالکل، کچرے کے لیے ابھی بھی چھینا جھپٹی ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے بلیاں میرا کچرا پھیلا دیتی ہیں، لیکن پھر میں نے کیمرے میں دیکھا تو مجھے لگا کہ کچھ لوگ وہاں آئے، انہوں نے پورے کچرے کی تھیلی خالی کی، اور خالی کر کے کانچ نکالا، کاغذ نکالا، باقی سارا کچرا سڑک پہ پھینک دیا۔ کیا یہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی پیش آیا؟ ہاں انکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو شک ہوا ہوگا پڑوسیوں پر، لیکن یقین کریں وہ پڑوسیوں نے نہیں کیا۔ یہ کچرا چننے والے یہ اس معاملے میں بڑا ظلم کرتے ہیں، یہ پورے کچرے کی تھیلی باہر نکال دیتے ہیں، سارا گلا سڑا پھل سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، اور اس کے اندر سے کاغذ نکال لیتے ہیں، کانچ نکال لیتے ہیں، وہ چیزیں جو کہ بک سکیں۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے عتیق میر صاحب۔ کام تو ان کا بھلا ہے، لیکن اس بھلے کام کو کرنے کے چکر میں یہ اور کچرا سڑک پر پھیلا دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک، پھر واپس آئیں گے، ان سے پوچھیں گے عید پر کون سا جانور کیا، کیسے پکایا، کیسے کھایا، اور ایسے لوگ ہیں جو عید پر بھی پرہیز کرتے ہیں، کہیں پرہیزی تو نہیں۔ اور اب عتیق میر صاحب سے پوچھیں گے، جناب پچھلا بھی پوچھا تھا، دوبارہ پوچھ لیتے ہیں کہ جانور کون سا کیا۔ آج کل لوگ پوچھنے کا طریقہ یہی نا، جانور کون سا کیا۔ میں یہی سوچتا ہوں یہ کیا سوال ہے، لیکن خیر اینی وے۔ اللہ کا شکر ہے کہ قربانی کی توفیق اللہ پاک بخشی ہے، اور زیادہ تر ہمارے ہاں بکرے کی قربانی یہ پسند کرتے ہیں۔ چھوٹا جانور ہمارے ہاں کہتے ہیں، ویسے چھوٹا ڈاکٹر حضرات تو یہی کہتے ہیں کہ ریڈ میٹ ہے، تو وہ جو بڑا گوشت ہوتا ہے وہ بھی ہے، ہمارے ہاں چھوٹا گوشت کہتے ہیں، لیکن چھوٹا گوشت بھی ریڈ میٹ میں ہی آتا ہے۔ لیکن یہ کہ آج کل کہتے ہیں کھانے میں اعتدال رکھنا چاہیے۔ ویسے ڈاکٹروں نے عید پہ چھٹی کرنا بند کر دیا آج کل، کہتے ہیں اچھا موقع رہتا ہے، تو کھانے میں لوگ اعتدال نہیں کرتے، بڑی عید پہ تو خاص طور پہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ دیکھیے یہ عید الاضحیٰ پہ جیسے لوگ کھانے پینے میں بے احتیاطی کرتے ہیں، جس طرح میں نے ہمیں اچھا میر صاحب کا تو ایسی جگہ سے تعلق ہے کہ یہ پتھر بھی کھا لیں تو جسم پہ نہیں لگتا ان کے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے نا، یہ ہوتا ہے لوگوں میٹابولزم صحیح ہے، وہ علاقے سے نہیں، وہ اپنی جسامت سے تعلق ہے، جسم سے۔ یا آپ کی یہ کہ روٹین آپ بھی اچھی ہے، کتنی واک کرتے ہیں، کیا آپ کی روٹین بھی متحرک رہنا، بیماریوں سے بچت ہے اس میں۔ انسان جتنا ایکٹیو رہے گا حرکت میں، آپ دیکھیں یہ ان کی غذا دیکھیں، یہ جو مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر غذا ہے، اور جسم ان کا بالکل ایک پکا فولادی بدن ہوتے ہیں ان کے۔ تو کثرت کا بھی اس سے تعلق یہ ہوتا ہے کہ جیسے شادی بیاہ کے کھانے ہیں، عید الاضحیٰ ہے، جی جی، یا ماحول ہے، ماحول، یہ بیماریاں تو زیادہ ہیں۔ ڈینٹسٹ کو میں دیکھا، ان کا سیزن ہے عید سے پہلے لوگ دانت تیز کرتے ہیں، دانت ٹھیک کرواتے ہیں کہ گوشت سے پالا پڑے گا، تو لیکن معذرت میں اپنا کہکا نہیں روک سکا، کیونکہ آپ نے بھی دانت بنوائے ہیں میرا عید کے لیے۔
تو اعتدال بہرحال بہتر ہے، اس لیے کہ آپ ایک تو فریزر میں بھر رہے ہیں وہاں تو پھر چلیں خیر ہے، پیٹ میں بھرتے ہوئے سوچیں کہ ہمارا جسم ہے اور جتنا پرباش کریں گے اتنا بیمار کریں گے۔ اچھا میں نا گوشت کھاتا ہوں، لیکن آپ نے جیسے کہا نا دانت تیز، میں نے آج سے کچھ سال پہلے یہ مجھے آگاہی ہوئی کہ پہلے مجھے اتنی آگاہی نہیں تھی کہ سبزیاں بھی کھانی چاہیے، اور اگلے دن بھی پروگرام میں عید کے یہی بات کر رہا تھا کہ باقی کھانوں کے بارے میں تو کہتے ہیں مبارک ہے، تو ذکر تو کدو کا بھی ہے، کدو بھی بہت مبارک ہے پھر تو اس حساب سے تو کدو شریف کو بھی کھانا چاہیے، یہ بھی اچھی سبزی ہے۔ ذکر تو پھر جب ذکر ہے شہد کا بھی ذکر ہے، اور چیزوں کا بھی ذکر ہے، زیتون کا بھی ذکر ہے۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے، جو لوگ دالوں اور سبزیوں کی افادیت کو سمجھ لیں، یقین جانیے کئی لوگوں نے تو گوشت چھوڑ دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے ریڈ کھاتے ہیں ریڈ میٹ ہاں بھی صحت کے لیے ضروری ہے، ضروری ہے۔ لیکن یہ جو لوگ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں جی دیگر غذاؤں کو، یہ بینز ہیں یا یہ جو سبزیاں ہیں، جی تازہ ہونا ایک شرط ہے۔ جی جی جتنی بہتر صحت ان کی ہم نے دیکھی وہ دیکھیں نا آپ، زرداری صاحب اور مجھے دونوں کو ایک ہی سبزی پسند ہے، ہم دونوں بھنڈی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بھی کہا گیا کہ بھنڈی کم کھائیں، مجھے بھی کہا ہے بھنڈی کم کھائیں، کیوں کہا ہے؟ دیکھیں زرداری صاحب تو بھنڈی کے بڑی افادیت ہے، دیکھیں ابھی تک صحت مند ہیں، وہ بالکل جوان لگتے ہیں۔ زرداری صاحب تو چلے مجبوری کے تحت، بیماری کے تحت، نہیں بھنڈی ان کو واقعی میں پسند ہے، لیکن آپ کو نہیں پسند؟ نہیں ہر سبزی پسند ہر ہے۔ سبزی پسند۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، آپ ایک غور کیجئے گا، جتنے بھی پھل ہیں سب میں مختلف ذائقہ ہے، مختلف ان کے بینیفٹس ہیں۔ ہاں آپ تاثیر نہیں بھی کہہ فرق سکتے ہے، تاثیر بھی فرق تاثیر ہے، کی بھی فرق ہے۔ اس طرح جتنی سبزیاں ہیں افادیت ہے۔ سب میں یہ ذہن تو بنا نہیں چاہیے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، ہاں مجھے فلاں چیز پسند ہے۔ جی جی جب رب نے بنائی ہے تو اس میں کمی نہیں چھوڑی، آپ کیوں ایسا سمجھتے ہیں؟ نہیں میں تو بہت شوق سے کریلے قیمہ کھاتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس میں نوجوان لوگ کہتے ہیں ہم کریلا نہیں کھائیں گے، میں نے کہا بھائی میں تو کریلے بڑے شوق سے کھاتا ہوں، اور بلکہ میں تو کریلے قیمہ کھاتا ہوں جن کے گرد وہ دھاگا بھی باندھ دیں، بڑا اچھا بنتا ہے۔ دیکھیں آپ کے منہ میں پانی بھی آ گیا، اب آپ چھپا نہیں سکتے، تو لذت تو پتہ نہیں۔ کھاتے وقت تو آپ دھاگا کھول لیتے ہوں گے نا؟ وہ ہضم نہیں ہوتا ورنہ وہ بھی کھا لوں۔ کراچی شہر میں تو آپ کو پتہ ہے طرح طرح کے کھانے ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، میں کل بھی ذکر کر رہا تھا پروگرام کے اندر، ویسے بھی کرتا رہتا ہوں کہ طرح طرح کے کھانے ملتے ہیں، اور بہت سارے روز بندہ نئی چیز ڈسکور کرتا ہے، یہ کراچی شہر میں ہے وہ تو۔ لیکن چونکہ یہ آئے اور میں بھی ان سے ذکر کر رہا تھا پروگرام سے پہلے، خاندان کا ایک حصہ میرا جو ہے وہ کشمیر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہاں جو کشمیری کھانا کھاتے ہیں وہ فرق ہے، اور جو مقبوضہ کشمیر ہے ہمارا اور کشمیری ہیں ان کے لیے بھی، ان کو بھی میں خاص اس عید پر یاد رکھتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں، اور وہاں پر جو خوراک ہے وہ بڑی مزیدار واضوان کھاتے ناظرین ہیں کو یہ بتاتے ہیں کہ میں بھی آپ کا کشمیری جی، یہ بھی کشمیری ہیں، نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے عتیق میر، تو وہ میں اسی لیے ذکر کر رہا تھا، میں اپنے کشمیری بھائیوں کو بہت یاد کرتا ہوں، خاص طور پہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، اگر کہیں پر بھی کوئی تکلیف پریشانی کا سامنا ہو میرے کشمیری بھائیوں کو، عید پر بھی میرے خیال سے کچھ مشکلات آئیں گی، آپ بے فکر رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، پاکستان میں رہنے والا ہر پاکستانی آپ کے لیے دعا گو ہے، آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کے ہاں امن قائم ہو اس کے لیے خواہش مند ہے، اور آپ سے محبت اور انسیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی کشمیری ہے بھی یا نہیں بھی ہے، ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کشمیری پاکستانی اور پاکستانی کشمیری۔ معذرت، آپ بھی اگر اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کوئی، کیونکہ میرے پروگرام کو خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، اس لیے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنی آزادی کی تحریک پہ بہت دکھ اٹھا رہے ہیں، اور آپ تکلیف اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی پرندے کو دبوچ لیں اور وہ آپ سے آزاد ہونا چاہتا ہے، تو اس کا پھڑپھڑانا اور آپ کا اس کو مزید سختی کے ساتھ دبوچنا کہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اسی طرح جو بھارت کا عتاب ہے ہمارے کشمیری بھائیوں پر، وہ اسی لیے ہے کہ وہ آزادی کی جد و جہد جاری ہے۔ تو بہرحال اس سے سبق یہ سیکھیے، ان کے لیے دعا کہ اللہ پاک انہیں
آزاد کریں، ان صعوبتوں سے، ان مشکلات سے، اس ظلم سے بچائیں۔ آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ ان سے آزاد ہو گئے، اور پاکستان کو جو دنیا میں سب سے بڑی نعمت ملی پاکستان کی صورت میں، وہ ہم ایک آزاد ملک کے طور پر خود مختار ہیں۔ اس کی قدر کریں، اور مشکلات تو ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن بہرحال اس کا آزاد ہونا دنیا میں ہمیں سرخرو ہونے کے لیے، سر اٹھا کے جینے کے لیے یہ ضروری ہے۔ جو آزاد قومیں نہیں ہوتی ان کی دنیا میں بھی عزت اور پذیرائی کم ہو جاتی ہے۔ اور دنیا بھر میں کہیں پر بھی، جہاں پر بھی ہمارے مسلمان بھائی بستے ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، ان کو بہت زیادہ عید مبارک وش کرتا ہوں۔ خاص طور پہ ہمارے ٹی وی کے اوپر عموماً یہ باتیں نہیں کی جاتی، لیکن میں اپنے بوسنیا ہرزیگووینا کے بھی تمام بہن بھائیوں کو بہت زیادہ عید مبارک کہنا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں جہاں بسنے والے مسلمان ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ممالک کے اندر بستے ہوں یا مسلمان ممالک میں بستے ہوں، سب کو میری جانب سے عید مبارک۔ اور بالخصوص چین میں بسنے والے ہمارے بھائی، یہ ہم برادر کے چکر کے اندر بھول جاتے ہیں کہ چین کے اندر بھی ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب کرے، وہ آزادی سے اسلام جو فالو کرتے ہیں ان کو پریکٹسز کرنے کی اجازت ہو، ان کو عید کی نماز پڑھنے کی آزادی دی جائے، اور ان کو تمام نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق بھی اور اجازت بھی ملنی چاہیے۔ میں ٹی وی کے اوپر یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور اینکر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے مجھے نہیں پتہ۔ تو آپ سب کو بھی، ہمارے خاص طور پہ چین میں بسنے والے مسلمانوں کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ میرے سامنے ہوں تو میں آپ کا ماتھا چوم لوں۔ جی عتیق میر صاحب، معذرت، میں نے کہہ دیا جو لوگ کہتے نہیں۔ نہیں آپ، میں جو ذاتی طور پہ آپ کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ آپ بڑے ایک تڑپتے ہوئے دل کے مالک ہیں، جو لوگوں کے دکھوں میں غم کو محسوس کرتا ہے، جی، اور یہی ایک انسان کا دل ہونا چاہیے، جی، اور ہوتا بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے اعمال سے، بہت ساری غلطیوں سے اپنے دل سخت کر لیتے ہیں۔ جی، جی، دیکھیں یہ بہت بڑا دن ہے آج۔ ایک بات میں کہوں گا بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے اور بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، کہ اللہ پاک تو ہر لمحے ہر دم اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ کیا شکل ہے یہ آپ نہیں جانتے۔ کبھی کبھی آپ کو ایک نقصان ہو جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ میں بڑے خسارے میں آ گیا، اس نقصان کے پیچھے آپ نہیں جانتے کہ آپ کا فائدہ کیا ہے۔ بڑی حکمت ہے اس کے معاملات میں۔ دیکھیں ہم حج کرتے ہیں، آپ اس کے فلسفے کو سمجھیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، پورا حج ان کے گھرانے کی سنت ہے، کنکریاں مارنے سے لے کر قربانی تک، جی، جی، بیٹے کی سنت ہے، ان کی بیوی کی سنت ہے، جی، جی، ان کی اپنی سنت ہے۔ اتنی اللہ پاک نے فضیلت ایک جی، نبی جی، کے گھرانے کو بخشی۔ تو یہ اب اس کے پیچھے یہ جو ہم 3 مرحلوں پہ کنکریاں مارتے ہیں، جی، جی، یہ شیطان نے تینوں کو ورگلانے کی کوشش کی۔ جی، باپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مشکل سے بڑھاپے میں اولاد نرینہ عطا کی اور تو اسے قربان کرنے جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دھتکارا اور کنکر مارے، یہ پہلا سلسلہ۔ پھر بیوی کو ورگلانے کی کوشش کی، یعنی حضرت اسماعیل کی والدہ کو۔ جی، تو انہوں نے کہا جو میرے اللہ کا حکم ہے، تو مجھے کون ہوتا ہے سمجھانے والا۔ تو وہ کنکریاں مار کے بھگا دیا۔ پھر بیٹے سے کہا کہ تیرے والدین کا جو دماغ ہے وہ سمجھ سے باہر ہے، کیوں تلا اس بات پہ کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو میرے ماں باپ چاہتے ہیں وہ اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ درست ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے بھی کنکریاں مار کے، تو یہ سنت ہم پوری کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی دعائیں ہیں، ایک افضل ترین موقع ہوتا ہے۔ یہ تو بڑی تفصیل ہے، ہم اس میں بیشتر لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ میں یہ کہوں گا کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے اعمال کو درست کر لیں، حق بات کریں۔ خالی روزہ نماز یہیں تک دین نہیں ہے، ہمیں آگے بھی دیکھنا ہے کہ اللہ پاک کے احکامات کیا ہیں۔ قرآن کی تفسیر کو آپ پڑھیں، سمجھیں،
اس کو آگے فارورڈ کریں, لوگوں کو سمجھائیں اور اس پہ عمل پیرا ہوں. جو میرے عمل سے لوگ میرے مقلد ہوں گے, لوگ مجھے سمجھیں گے, وہ شاید میرے بیان سے نہ سمجھ پائیں. تو اس چیز کی کمی ہے کہ آپ اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو قائل کریں کہ کون سا فرمان اللہ پاک, اس پر عمل کرنے کے بعد ہماری کیا حیثیت بنتی ہے. تو ہم دیکھیں, وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ دنیا یہ کہے کہ جس نبی کی امت ایسی ہے وہ نبی کیا ہوگا, اس کی شان کیا ہوگی. تو اب ہمیں اس طرح آنا چاہیے. پاکستان ہم سے اچھا کردار مانگتا ہے, ورنہ اس وقت اتنی مشکلات ہیں. آپ کبھی سوچتے ہیں یہ بات علی بھائی کہ ذرا گنتے چلیں پاکستان پر اللہ کی رحمتوں کے معاملات کو, تو لگے گا یہ جنت نظیر ہے. پھر انسان کی زندگی دوزخ جیسی کیوں ہے؟ اب یہ جیل سے, بلیر جیل سے قیدی بھاگے, جی جی, تو کچھ کے بارے میں کسی نے کہا کہ واپس آ گئے, تو انہوں نے کہا جی ہم رضاکارانہ طور پہ دوبارہ سے قید و بند کی صحبتوں کے لیے تیار ہیں. باہر نکل کے دیکھا, نہ شہر میں بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نوکری کے لیے بھی کہیں کوئی جگہ نہیں ہے. اس سے کہیں بہتر ہمیں یہ جیل محسوس ہوئی. ہم واپس آ گئے. اچھا میں آپ آگے یہ تو چلے کسی سے سنی ہوئی بات ہے, میں آپ کو پتہ ہے نہیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے قیدی سے سنی. تو میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں, اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے. میں ایک ڈیلیگیشن لے کر گیا, کیونکہ جس طرح آپ نے میرا تاجروں کے حوالے سے جی جی جی, میں عتیق میر فاؤنڈیشن کا بھی چیئرمین ہوں اور کوشش فلاحی ادارہ ہے. فلاحی ادارہ ہے. تو ہم ایک ڈیلیگیشن لے کے وومن جیل گئے, جہاں سے بہت ساری خواتین تھیں, وہیں ان کے بچوں کی ولادت ہوئی, وہ بچے وہیں پل رہے ہیں. تو وہاں ایک خاتون جیلر سے ہماری ملاقات ہوئی. انہوں نے جب ہمیں سہولتیں دکھائیں, منرل واٹر پی رہے ہیں, ان کے لیے بہت سارے مشاغل ہیں, کورسز کروا رہے ہیں ان خواتین کو. تو میں نے ایک خاتون سے پوچھا کہ آپ کی تو سزا مکمل ہونے والی ہے, تو آپ کیا فیل کر رہی ہیں؟ اس نے کہا جب میں قید میں آئی تو میں بہت پریشان تھی کہ مجھے قید ہو گئی. اب میں اداس ہوں یہاں سے نکلتے ہوئے, کیونکہ اب یہاں سے میں کسی محل میں نہیں جاؤں گی, میں کسی اونچے چبوترے پہ میرا کوئی گھر نہیں ہے. جو مشکلات میں فیس کروں گی اس سے کہیں زیادہ سہولتیں خوراک کی صورت میں, لباس کی صورت میں. آپ آئے ہیں تو تحائف لے کر آئے ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے, وہ ہمیں نواز کے جاتا ہے. تو سچ پوچھیں تو یہ قید سے تنہائی نہیں, یہ ان سہولتوں سے لگتا ہے کہ ہم باہر جا رہے ہیں. اب ہمیں وہ قید ہے جو معاشرے میں کاٹیں گے. تو یہ تو چلیں, یہ ایک فیلنگ تھی اس کی, اور یہ اس جیلر کی کارکردگی کی تعریف ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. آزادی بہرحال آزادی ہے. اچھا, یہ میں آپ سے بڑی عجیب بات کروں گا, میں نے یہ خود محسوس کیا. اب یہ بہت سارے ملک قید کے دوران دوسرے ممالک کے پاس, دوسرے ممالک میں جاتے ہیں. کب محسوس کیا آپ نے؟ جب دوسرے ممالک میں گئے. اچھا جی, وہاں پر محسوس قید کی بات ہو رہی تھی. آپ کی شادی ہوئی ہے وہ بھی ایک قید ہے. تو پھر آپ قید سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ویسے ہی پاکستانی آدمی تو قید میں ہی ہوتے ہیں. ہر عمل سے پہلے ہمیں اجازت لینی پڑتی ہے. غالب نے اپنی بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 1.50 سال سے گلے میں ایک پھندا پڑا ہے, نہ پھندا ٹوٹتا ہے نہ موت آتی ہے. تو آپ نے گھر جانا ہے, شادی کو اس تصور سے دیکھتے ہیں. نہیں, آپ نے گھر جانا ہے. بالکل گھر جانے, اور بس تو پھر قید میں واپسی خیر سے ہو, اس کی دعا کیجئے. پتہ نہیں کیا سلسلہ ہے, بقر عید پہ تو عیدی بھی نہیں مانگ سکتے. اگر کسی سے عیدی مانگے تو تھیلا پکڑا دیتا ہے گوشت کا, ہے نا. اور رشتہ داروں کے ہاں جائیں تو اگر ان کو رشتہ دار آپ کو پسند کرتے ہوں تو پھر اچھی بوٹیاں یا ران مل جائیں گے, ورنہ انہوں نے بھی چھیچڑے اچھے نکال کے رکھے ہوں گے بھائی, جن پہ تھوڑا تھوڑا گوشت لگا ہوا ہو. کیوں بھائی, کیا خیال ہے آپ کا عتیق میر صاحب؟
بھائی دینا ہے تو کھلے دل سے دو, چھیچڑے کیوں دیتے ہو؟ دیکھیں قربانی کی یہ روح ہے کہ آپ کو یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو قربانی کا ایک فلسفہ جو تصور پیش کیا ہے اس کے پس پش کیا ہے, تاکہ آپ کو ایک مویشی قربان کرتے ہوئے آپ کا جذبہ آپ کے جذبات اس کے آپ کا مطابق محسوس ہونا چاہیے, قربانی کا احساس ہونا چاہیے. احساس ہونا چاہیے تو یہاں تو انجوائے ہو رہا ہوتا ہے. کہ یہ میری اولاد بھی ہو سکتی تھی اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری تلے اگر مینڈا نہ آتا. اس روشنی میں, اس تو اس جذبے میں کی روشنی میں. دوسری بات یہ ہے کہ عید اپنے مطلب کے لحاظ سے ایک خوشی کا دن ہے, اور عید قربان یہ کسی کو نوازنے اور اس کی محرومیوں کے ازالہ کرنے کا بھی دن ہے. آپ جب اس کا حصہ اس تک پہنچاتے ہیں, لیکن 3 حصے کرتے ہیں, تو آپ جب مستحقین کو نہیں, لیکن آپ کی گفتگو کے پہلے حصے کی جانب معذرت, تو نکل نہیں جائے کہیں میرے ذہن سے. آپ کے ہاں تو قربانی کا احساس جو جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ کو تھوڑا سا محسوس ہو, دکھ محسوس ہو پہلے کرنے سے پہلے, اور جذبہ اس کو اوور کم کرے. آپ کے ہاں تو نہیں ہے. آپ کے ہاں تو انجوائے ہو رہا ہوتا ہے, اور پیچھے سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ ویڈیو بن رہا ہوتا ہے, گرا جانور, گرا پکڑ سے کھینچ. یہ الفاظ کا وہ تو خریداری سے ہی جھلکتا ہے نا. یہ کیا وہ جب خریداری پیغام کے لیے کیا جا جاتے رہا ہیں, ہے؟ خریداری کے لیے جب جاتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں کتنا بڑا جانور لایا. تو دیکھیں 2 باتیں ہیں. دکھاوے سے لے کر جب قربانی کا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کس طرح رحم کا عنصر ہونا چاہیے نا قربانی کے عمل کے دوران. اتنا تو انسانیت اور اخلاقیات کے اصولوں میں بھی ہے, تو مذہب میں بھی ہے, جو میری سمجھ بوجھ کہتی ہے. اللہ کے یہاں 2 چیزیں ہیں دیکھیں, ایک اعلیٰ تر اور ایک بدتر. بدتر یہ کہ جس میں ریاکاری آ جائے, دکھاوا آ جائے, اور آپ اپنے ذاتی بڑائی کے تحت وہ کام کریں. اور دوسرا عاجزی اور انکساری ہو, اور جس میں یہ سوچو کہ اللہ کو میرا یہ کام پسند تبھی تو ہم تکبیر کہتے ہیں, اللہ اکبر, قربانی سے پہلے, کیونکہ ہم نے اس چیز کو تسلیم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قادر ہیں ہر چیز پہ, سب سے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں. لیکن چاہے آپ کا 50 لاکھ کا بھی جانور ہے علی بھائی, اور آپ نے ریاکاری اور دکھاوا آپ کی سوچ میں آ گیا, تو جس طرح ایک نماز آپ کی نیت اور خیالات کے منتشر ہونے سے ضائع ہو جاتی ہے, آپ کی قربانی ضائع ہو گئی, آپ نے 50 لاکھ روپے ضائع کر دیے. اور ایک آدمی جس نے ایک 10,000 کا بھی ایک جانور ذبح کیا ہے, اور وہ اس کے اندر عجز ہے, انکساری ہے, اور وہ اللہ کی راہ میں اسے قربان کر رہا ہے, سنت ابراہیمی کو سمجھتا ہے, اور اس کے بعد اگلے بھی جو معاملات ہیں اس کی گوشت کی تقسیم کے شریعت کے مطابق ہے, تو وہ اعلیٰ درجات میں ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, یہ جہانزیب بھائی نے جانور خریدا اگلے دن منڈی سے, تو میں آ رہا گاڑی چلاتے ہوئے, تو میں نے ان سے پوچھ لیا, تو یقین کریں انہوں نے ایسے اشارے کر کے بتایا مجھے جانور کی قیمت. تو یہ اشارہ تو درست نہیں ہوتا, پر منڈی سے نکلنے والا ہر آدمی اسی طرح اشارے کر کے بتا رہا ہوتا ہے. میں نے تو سنا تھا یہ اشارہ بڑا غلط اشارہ ہوتا ہے, سے رحمت سے دوری ہوتی ہے لوگ, اور جتنی زیادہ لانتے دے رہے ہیں, نہیں معذرت, اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے, لیکن یہ اشارہ تو اسی چیز کی آگاہی یا نشاندہی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو جتنی زیادہ دیتا ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ اتنی زیادہ اس نے اتنا زیادہ قیمتی جانور لیا. اب سچ بتائیں, آپ نے دیکھا یہ کہ نہیں دیکھا, سچ بتائیے گا. منہ میں ماوا بھرا ہوا ہوتا ہے, پان مسالہ, اور ساتھ میں اشارے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ پہلے روایت مجھے بتائیں, یہ روایت کہاں سے آئی ہے؟ کیا آپ نے اپنے بچپن میں دیکھی کہ لوگ اس روایت سے ایک دوسرے کو قیمت بتاتے ہو؟ جہاں تک اشارے کی بات ہے نا, ایسے ایسے اشارے جن پر قتل واجب ہو جاتا ہے, تو یہ جس اشارے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک اطمینان کا اشارہ ہے, اور کہ مجھے مناسب داموں جانور مل گیا, یعنی خیر کا اشارہ آپ نے. ہاں کہ میں اللہ معاف کرے, آپ نے بھی اس کو مثبت پہلو تلاش کرنے کے چکر میں آپ نے قوم کو کہہ دیا کہ خیر کی علامت ہے. اب تو یہ اور زیادہ دیں گے. آپ پوچھیں ڈرائیوری میں ذرا سی غلطی ہو جائے نا, اور آپ کو پتہ ہے آج کل گرمیوں کا موسم ہے, ذرا غلطی ہو جائے لوگ ایک دوسرے کی طرف یہی اشارے کرتے ہیں. اگر مارے نا تو پھر یہی اشارہ کرتے ہیں آتے جاتے. برکت ہوگی ایسے. بہتر تو یہ ہے کہ واضح لفظوں میں بات ہو
इशारों में कभी कभी इशारा कुछ होता है और समझ कुछ दिल लिया जाता जवान है है। आपका, चेहरे पे बुजुर्गी है आपके। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, दिल जवान है आपका, चेहरे पे बुजुर्गी है, वरना आप भी जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ और आप भी जानते हैं आप। चलिए अच्छा है, और नाज़रीन भी जानते हैं कि हम क्या हाँ, बस लेकिन मुझे कुछ हमारे माशरे में कुछ तजादात दिखते हैं ना, तो मैं मासूम सा बच्चा हूँ, दुनिया मैंने कम देखी है, बिल्कुल। तो मैं फिर आप जैसे बुजुर्गों से पूछ लेता हूँ। आप बहुत मासूम हैं, गिलास में दूध रख दें तो आप पूछते हैं ये क्या है, फीडर में हो तो पी लेते हैं। आजकल ये भी है, वैसे बच्चे छोड़ते भी नहीं है काफ़ी उम्र तक, लेकिन ये है कि वैसे बता रहा हूँ आपको कि अच्छा ये बताइए लिबास कौन सा पसंद करते हैं, क्योंकि खुश लिबास हैं बहुत, ये लगता है गहरे साफ रंग के। सुथरा हो, साफ सुथरा हो और देखने में ये ना लगे कि इसमें कोई ज़्यादा यानी शोख में कुछ तोहफतन कलर ऐसे आ आजकल जाते तो हैं। मैंने देखा है, नहीं आप तो छोटे ताजरों के रहनुमा भी हैं, आपको पता है सबसे ज़्यादा सेल आपसे पूछी जाती है ईद पर कितनी हुई, आप बताते हैं अरबों रुपए सेल हुई, ज़्यादा कपड़ों की होती है। आजकल तो ऐसे कपड़े आए हैं मर्दों के लिए कि वो ऐसे लगता है कि चमगादड़ ने नोच लिया हो या किसी खूंखार जानवर ने नोच लिया हो, यहाँ निशान होता है। ये फैशन है आजकल, आपको पता है। और ख़वातीन के लॉन के सूट चुरा कर लड़के पहन लेते हैं, वो हम क्यों कहते हैं नहीं ये पहनते? फैशन है, कहते हैं ये फैशन है। वो हम क्यों नहीं पहनते, वो आप क्यों नहीं पहनते? नहीं आप असल बताएं। में पहनने वालों के अंदर ही कुछ नुक्स होता है, हाँ कुछ कमी होती है, तो वो बीच में रह जाते हैं। तो यही वजह कि वो लिबास जो दोनों नहीं वैसे तरफ देखें आपने, ये देखें आजकल फैशन में यही है। मैंने लिबास भी देखे हैं और बालिबास भी देखा है। हाँ तो और ये भी ज़रूर सोचा है कि इस शख्स ने इस लिबास से ये अपनी जिन्स बता दी है कि ये कौन है, ये क्या बड़ा है। अहम नुक्ता है जो कि आपने बयान किया, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए थे मीर साहब। नाजरीन, इसके साथ ही मैं एक और मरतबा आपको ईद मुबारक कहना चाहूँगा। और आज के प्रोग्राम के अंदर हमने मुख्तलिफ़ नुकात पर गुफ्तगू की जो ईद से मंसूब थे, अच्छी गुफ्तगू रही, कुछ संजीदा गुफ्तगू भी हो गई, कुछ चीज़ों के ऊपर मेरी इतनी ज़्यादा फोकियत नहीं है, इसलिए मैं तो उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर पाता। फाजिल मेहमान ने अच्छी गुफ्तगू की उस बारे में। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बजट के